عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، انسان ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں، کسی سوچ میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ فکریں، اس کی یہ سوچیں مختلف قسم کی ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف فکریں ہوتی ہیں، اور عموماً ہماری فکریں یہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی زیادہ فکر ہمیں اپنے رزق کی فکر ہوتی ہے، یا بچے ہیں ان کو تعلیم کی فکر ہے، کسی کو گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو بچوں کے رشتوں کی فکر ہے۔ تو یہ ساری فکریں انسان کی عام طور پر دنیا پر مشتمل ہوتی ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، یا جن کی فکر اور ان کی سوچ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جنہیں امت کی فکر ہوتی ہے، جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، یا جنہیں ہمہ وقت اللہ کے حقوق کی فکر ہوتی ہے، ہمہ وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اعزاء اقارب رشتہ داروں کے حقوق۔ یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری اکثر جو سوچ یا فکر جو ہوتی ہے وہ دنیا کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ہی اہم دعا جو آپ علیہ السلام تقریباً ہر مجلس میں کیا کرتے تھے، لمبی دعا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک۔ لمبی دعا ہے، اور اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اے اللہ اس دنیا یہ ہمیں ایسا نہ بنا دینا کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر صرف اس دنیا تک ہی محدود رہ جائے، کہ ہماری سارا دن کی جو فکر ہے یا سوچ ہے وہ اس دنیا تک ہی رہ جائے۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہمارا جو علم ہے اس کا محور جو ہے یہ دنیا ہی رہ جائے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خطاب فرماتے ہوئے کوفہ میں آپ نے خطاب فرمایا اپنے دور خلافت میں، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم طول الامل و اتباع الہوی، کہ اے لوگوں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خوف آتا ہے وہ یہ کہ ہم لمبی لمبی امیدیں بنا لیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں۔ فَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، لمبی امیدیں لگا لینا اور لمبے لمبے پلان بنا لینا، لمبے لمبے پروگرام بنا لینا، یہ چیزیں ہمیں آخرت بلا دیتی ہیں۔ وَأَمَّا أَتْبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَضِلُّ عَنِ الْحَقِّ، اور خواہشات کے پیچھے لگ جانا یہ حق سے ہمیں پھیر دیتی ہے۔ الا ان الدنیا قد ولت مدبرا، لوگوں یہ دنیا تو جا رہی ہے، والآخرت مقبلہ، اور آخرت آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں کے چاہنے والے الگ الگ لوگ ہیں، یعنی دنیا کے چاہنے والے اور آخرت کو چاہنے والے الگ الگ ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو آخرت کو چاہنے والے بن جاؤ، اس دنیا کے پیچھے نہ لگ جانا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا، پھر وہاں پہ عمل
نہیں ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمائی، مسلمانوں کو، کہ دنیا جو ہے، کچھ لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو صرف آخرت کی فکر ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے، اپنی دنیا کی ہمیں فکر زیادہ ہے یا آخرت کی فکر زیادہ ہے؟ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں جی آخرت کی بہت ہی فکر ہے، دنیا تو جی ویسے ہی ہے، آخرت کی فکر ہے۔ لیکن ہمیں نا کسی دن فرصت سے بیٹھ کے ایک کاغذ اور پینسل پکڑنی چاہیے اور اپنے 24 گھنٹے کے معمولات اس کے اوپر لکھنے چاہیے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہم نے پچھلے گزارے ہیں، ان میں سے اس دنیا کی خاطر ہم نے کتنا وقت گزارا ہے اور اپنی آخرت کی خاطر کتنا وقت گزارا ہے۔ کتنا وقت جو ہم نے آرام کرتے ہوئے گزارا، کتنا وقت ہم نے باتیں کرتے ہوئے گزارا، کتنا وقت ہم نے کھاتے پیتے ہوئے گزارا، اور کتنا وقت ہم نے دنیا کی کمائی کے لیے یا نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے ہم نے صرف کیا، اور کتنا وقت ہے جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے صرف کیا ہے۔ کسی ایک دن کا بھی اگر ہم حساب لگا لینا تو ہماری آنکھیں کھل جائیں اور روز روشن کی طرح ہم پر عیاں ہو جائے کہ ہم اس دنیا کو چاہنے والے ہیں، آخرت کی تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کبھی غور کرنا ہو نا تو 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اپنی من پسند باتوں کو سوچتا ہے، ایک رات سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو سوچ آتی ہے۔ ہمیں سوچیے، ہمیں سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں کہ رات جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں کس چیز کی سوچ آتی ہے، اس وقت ہماری فکر کیا ہوتی ہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے پیش نظر اپنے دن کا پلان اور دن کا پروگرام کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سوچیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، قیام میں ہماری فکر کیا ہوتی ہے اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا ہم ابناء الدنیا ہیں یا ابناء الآخرہ ہیں، ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں یا آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ آپ کی سوچیں اور آپ کی فکر ذکر فرمائی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر لگتا ہے کہ آپ تو ان لوگوں کا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیں گے، آپ اپنی ہی جو ہے وہ زندگی کو ختم کر لیں گے، ان لوگوں کی اتنی آپ فکر کرتے ہیں کہ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اے پیغمبر آپ حسرت جو ہے، آپ ان پر ہر وقت حسرت میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو خوب جانتا ہے۔ اور آپ کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اے پیغمبر میں نے ایسا پیغمبر اے لوگوں میں نے ایسا پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جسے ہر وقت تمہاری فکر ہی رہتی ہے کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، تم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حریص علیکم، ہر وقت ان کو آپ کی حرص ہوتی ہے کہ کس چیز سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احد کا دن آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا، جب مسلمان اتنے شہید اور اتنے زخمی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آپ کی بھی خطرے میں پڑ گئی، کیا آپ پر اس سے بھی کوئی سخت دن زندگی میں گزرا ہے؟ تو آپ کی ذرا سوچ اور فکر دیکھیے،
आपने फरमाया हाँ कि यौमुल अक़बा, अक़बा का दिन मुझे कभी नहीं भूलता। ये वो दिन था कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ आपने लोगों को दीन की दावत और दीन की तबलीग की। और आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने फरमाया, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को इब्ने अब्द यालैल, वहाँ का एक सरदार था, मैंने उसको कहा कि मेरा साथ दो, हम लोगों को अल्लाह की दावत दें, अल्लाह की तरफ बुलाएं, जहन्नम से लोगों को बचाएं और जन्नत की तरफ बुलाएं। लेकिन आप फरमाते हैं कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह अकबर। कि जो आसमान की तरफ निगाहें करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। ऐ पैगम्बर, आप आंखें उठाते हैं तो आपका ख्याल क्या ख्याल है, हम देखते नहीं हैं कि सातवें आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी निगाहों को देखता है कि नमाज में उठती हैं, वो पैगम्बर एक शख्स को कहे कि मेरा साथ दो, मेरा जो है हम मिल के अल्लाह की तरफ दावत दें, उसने आपकी बात ही नहीं सुनी, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आप फरमाते हैं कि मैं इतना मायूस हुआ और इतना परेशान हुआ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ चल रहा हूँ, इतना मुझे गम और इतना फ़िक्र मुझे। अचानक कहते हैं मैंने देखा फलम अशफक इल्ला अना बिकर्न सालब, मुझे बस कोई पता नहीं, बस कदम मेरे चलते जा रहे हैं। कर्न सालब नामी एक वादी, वहाँ पे जाके मुझे अचानक जो है जैसे इंसान जो है वो मुतवज्जी होता है, मुझे अचानक होश आई और मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो अचानक मेरी निगाहें आसमानों की तरफ गई तो मैंने देखा एक बादल है और बादलों के अंदर जिब्रील अमीन मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ ये पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है। आप फरमाते हैं कि पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे सलाम किया और मुझे कहने लगे, वो फरिश्ता कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, इन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया और बहुत तकलीफ़ दी है, मुझे हुक्म दीजिए, इजाज़त दीजिए पहाड़ों के दरमियान इन बस्तियों को पीस के रख दूँ, इनमें से कोई एक शख्स भी बाकी ना बचे। आप इतने गमज़दा और परेशान थे, लेकिन आपको अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं थी, आपको अपने ज़ात के लिए इंतकाम लेने की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि आपको उन लोगों की आखिरत की फ़िक्र थी। आपने फरमाया नहीं, इनको कुछ ना कहो, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोग अगर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी औलादों से ऐसे लोगों को पैदा कर देगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही देंगे और अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम होता था और आपकी फ़िक्र होती थी कि सिर्फ आखिरत, आपका आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जा रहे हैं तो आखिरी अल्फाज जो आपके मुंह से अदा होते हैं, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज़ों का ख्याल रखना और अपने ग़ुलामों और लौंडियों का ख्याल रखना, अपनी बीवियों का ख्याल रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र होती थी और ये गम होता था। और हमें किस चीज़ की फ़िक्र है और किस चीज़ का गम है? क्या हमें कभी खौफ आया कि कहीं हम जिन कामों में लगे हुए हैं और जिन मामलात में दंसे हुए हैं और जिन हालात से गुजर रहे हैं, कहीं ये अल्लाह की तरफ से हमारी पकड़ तो नहीं है, कहीं अल्लाह की तरफ से हम पे अजाब तो नहीं उतर रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये हो नहीं सकता, दो गारंटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी थी कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ऐ पैगम्बर, जब तक आपका वजूद मसऊद इन लोगों में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को कभी भी अजाब नहीं देगा। आपकी ज़ात की बरकत थी कि अल्लाह का वादा था कि आपकी मौजूदगी में कभी भी उम्मत को अजाब नहीं दूंगा। लेकिन कभी ऐसा होता कि बादल उमड़ आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते, घर में कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता और आप इस बात से परेशान होते। आपसे पूछा है पैगम्बर, आप क्यों परेशान होते हैं? आप फरमाते हैं कि एक कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादलों को भेजा था, वो बादल देख के कहते हैं हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना,
بلکہ کہ یہ بادل تو بارش برسانے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا بلکہ یہ نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بالبی، بلکہ یہ تو وہ عذاب والا بادل ہے۔ اور پھر واقعی ان بادلوں سے ایسا عذاب نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادلوں کو دیکھتے تو اتنا پریشان ہو جاتے، یہ آپ کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، یہ آپ کی سوچ ہوتی تھی ہر وقت۔ اور جب بارش ہوتی تو پھر آپ خوش ہو جاتے۔ کیا ہماری فکر بھی کبھی ایسی ہوئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کے عذاب کا خوف آیا ہو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہوئی ہو، ہماری سوچ اس طرف گئی ہو، یا سارا دن ہم صرف دنیا کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور دنیا کو ہی سوچتے رہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کسی نے دیکھا، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے۔ آپ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا شبتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے یہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہوتی تھی کہ جنہوں نے جنت میں اپنے محلات دیکھے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے کوثر ہم آپ کو عطا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں میں نے ایک نہر دیکھی، اور اتنی خوبصورت نہر کہ اس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ نہر ہے، یہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو آخرت کی اتنی فکر ہوتی تھی اور آپ کو اپنے انجام کی اتنی فکر ہوتی تھی، کیا ہم نے بھی کبھی سوچا، کیا ہم پر بھی کبھی ایسا غم آیا کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو؟ ایسا یہ صرف یہی اللہ کے رسول علیہ السلام اور ہی نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اور اس نہج پر چلنے والے ہمارے اسلاف جو تھے، ان کی فکریں اور ان کی سوچیں بھی اسی طرح آخرت کی سوچیں ہی ہوتی تھی۔ دنیا ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک سونے اور چاندی یہ درہم و دینار ان کے نزدیک کے بکریوں کی مینگنیوں سے زیادہ حقیر ہوتے تھے، یعنی ان کو بالکل ویلیو اور وقت ہی نہیں دیتے تھے۔ آج ہم پیسے پر مرنے والے اور ایک ایک روپے پہ جو ہے وہ بے ایمان ہونے والے، اپنے سودوں سے مکر جانے والے، اپنی باتوں سے فکر جو ہے وہ پھر جانے والے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے؟ ہماری اس دنیا میں سوچ اور فکر کیا ہے؟ یہ فکر جو ہوتی ہے اسی سے انسان کا عمل جنم لیتا ہے۔ جو انسان سوچتا ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہنڈیا کے اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔ یہ دماغ ہماری ہنڈیا ہے، اس کے اندر کس چیز کی فکر ہوتی ہے اور اس سوچ ہوتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ جو وقت کا جو اچھے سے اچھا طبیب ان کو دکھایا، تو طبیب آیا، اس نے آ کے نبض چیک کی اور چہرہ دیکھ کے کہتا ہے بِهِ دَاءٌ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ، اس کو ایسی بیماری لگی ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا غلب الخوف علی قلبی، اس کے دل پہ خوف نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جو وقت کے حکمران تھے، کہ اس کے دل پہ خوف، وہ کس چیز کا خوف تھا؟ وہ اپنی آخرت کا خوف تھا، وہ اپنے انجام کی فکر تھی۔ ان لوگوں کو سیر اعلام النبلاء میں امام صاحبی نے یہ جو ہے وہ ان کی بات نقل کی ہے۔ اسی طرح ابن مہدی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ابن عبد الرحمن ابن مہدی بیان کرتے ہیں کہ کنت ارمق سفیان فی اللیلۃ بعد اللیلہ، میں راتوں کو اٹھ کے کئی دفعہ دیکھتا کہ سفیان ثوری لیٹے لیٹے اچانک اٹھ جاتے اور غم سے اور پریشانی سے کہتے النار النار، ہائے آگ، ہائے جہنم کی آگ، ہائے جہنم کی آگ۔ اتنا ان میں فکر ہوتا کہ وہ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے۔ اپنا جو مرض الموت جس میں وہ فوت ہوئے، اس میں ان کا پیشاب وقت کے حکیم جو سب سے بڑا تھا اس کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ ھذا بول راہب،
یہ تو بہت غم زدہ شخص کا پیشاب ہے، ایسے شخص کا پیشاب ہے جو بہت ڈرا ہوا ہے، بہت خوف زدہ ہے۔ ھذا رجل قد فتت الحزن کبدہ ما لہ من دوا، یہ ایسے شخص کا پیشاب ہے کہ غم نے اور خوف نے اس کے جگر کو چیر کے رکھ دیا ہے، اس کا علاج اس دنیا میں نہیں، اسی مرض میں وہ فوت ہو گئے۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، ہم سوچیں، ہمیں بھی آخرت کی فکر ہے، ہمیں بھی آخرت کی سوچ ہے، آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر، اس کے بارے میں سوچئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے کہ یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا و اسد فقرک، کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فرصت نکال یا فرصت سے میری عبادت کر، یعنی جب میری عبادت کرے تو تجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو ایسا کرے گا اسد فقرک، میں تیری فقیری کو دور کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا ملأت صدرک شغلا، تیرا سینہ ہمیشہ پریشانیوں میں گرا رہے گا، تیرا دل پریشانیوں میں گرا رہے گا، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری فقیری اور تیری پریشانی کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ شملہ، کہ جس کی سوچ اور فکر صرف دنیا ہی ہو، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دی جاتی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، تو دنیا تو اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ اور یہ فقیری، اور بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، جس کو صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے دل میں غنا رکھ دیتے ہیں، اس کو دنیا کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ اس کے کاموں کو اکٹھا کر کے تھوڑا تھوڑا کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل و رسوا ہو کے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جس کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے اللہ فقیری اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ دنیا صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری سوچیں، ہماری فکریں آخرت کے لیے ہو۔ دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کے لیے سوچنا اور فکر کرنا ضروری ہے، لیکن غلبہ جو ہے وہ آخرت کی فکر کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ اللہم اسقنا، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔